جی کیا چل رہا ہے آزاد کشمیر میں؟ پچھلے 4 سالوں میں 3 وزیر اعظم رہ چکے ہیں، چوتھے کی تیاری ہے، پیپلز پارٹی بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے۔ کیا خبریں ہیں آپ کے پاس، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ 27 اراکین انہوں نے اپنے پورے کر لیے ہیں۔ اس لحاظ سے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ ہوں اس کے بعد پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم منتخب کر لے گی۔ ہوں اب پیپلز پارٹی میں 2 گروپس ہیں، یعنی 2 امیدواران ہیں۔ ایک ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب، ایک اچھا چودھری یاسین صاحب۔ ہوں دونوں کے مابین مقابلہ ہے۔ لطیف اکبر پرانے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، صحیح بڑے عرصے سے شروع سے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہوں اس لیے لطیف اکبر صاحب کو بھی بڑا فیورٹ امیدوار قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ ہوں چودھری یاسین ایک بڑی بھرپور شخصیت ہیں، پارٹی کے اندر اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ہوں اس لیے چودھری یاسین صاحب بھی اس دوڑ کے اندر شامل ہیں کہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے، کیونکہ اس وقت جو دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف سے جو وابستہ گروپ تھا، اس میں سے ماجد خان صاحب وغیرہ، یہ 5 اراکین، اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے جو 5 اراکین ہیں، ہوں یہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور ان کے پاس آلریڈی 17 اراکین اسمبلی کی انہیں حمایت حاصل تھی، تو ہوں گویا 27 اراکین تو ان کے پاس آ گئے۔ اس اچھا لحاظ سے اگر پی ایم ایل این جو ہے وہ حکومت میں شامل نہ بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو آ گئی ہے۔ اور ہوں یہ تو البتہ واضح نظر آ رہا ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب جو خاص طور پہ پچھلے دنوں کرائسس آیا، ہوں اس کرائسس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ چودھری انوار الحق صاحب کو جو ہے وزارت عظمیٰ سے جانا پڑے گا اور نئے قائد ایوان کا انتخاب ہو جائے گا۔ ہوں تو یہ بتائیں کہ آپ نے کیونکہ وہ کرائسس کا ذکر کیا تو میں اس پہ پہلے پوچھ لوں۔ کرائسس آئے تو کرائسس میں تو وہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہی ایکٹیو نظر آئی، لوگوں نے اسی پہ اپنا اعتماد جو ہے وہ ظاہر کیا، جو بھی ان کی ڈیمانڈز تھیں انہی کے تھرو آئیں، وہی مذاکرات میں شامل تھے۔ تو پارٹیز پہ تو عدم اعتماد ہی نظر آیا، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے کوئی اور پارٹی ہو۔ تو ایکشن کمیٹی پہ ہی جو ہے وہ زیادہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ ایکشن کمیٹی نے عوامی مسائل اجاگر کیے، اور ہوں جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کی بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہو، تاجروں کے مسائل ہوں، ٹیکس کی بات ہو، ان تمام رائلٹی کی بات ہو، تو اس پہ جو ہے وہ ایکشن کمیٹی خاصی عوامی طور پہ جو ہے وہ پذیرائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ ہوں البتہ کچھ مطالبات ایسے تھے جو یقینی بات ہے قابل قبول بھی نہیں تھے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ چودھری انوار الحق صاحب کے اوپر ملبہ اس لیے آن گرا ہوں کہ ایکشن کمیٹی کے جو مذاکرات ہوئے وہ بھی وفاق کے ساتھ ہوئے۔ ہوں وہاں کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پھر بالکل ان کو یہ موقع مل گیا کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ وہاں کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ہوں اگر ایکٹیو ہوتے، ان کی اگر لوگوں سے بات چیت ہوتی، ہوں اگر وہ زیادہ ملنسار ہوتے، تو ایکشن کمیٹی اس حد تک نہ جاتی اور نہ ہی اتنے بڑے مطالبات سامنے آتے۔ اور اس ہوں کے ساتھ پھر ان کو انگیج کرنا وہ حکومت وقت کی ذمہ داری تھی۔ ہوں حکومت وقت نے جب ان کو صحیح طریقے سے انگیج نہیں کیا اور پھر معاملہ وفاق تک چلا گیا، وفاق کو دیکھنا پڑا، تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اس وقت کی حکومت کے خلاف بات کر سکیں، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے بس میں نہیں ہے ہوں کہ آئندہ کوئی مزید جو جس کی پلاننگ کی جا رہی تھی کہ مارچ میں یا اپریل میں دوبارہ مطالبات کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ باہر نکل سکتے ہیں، تو صحیح یہ سوچا گیا کہ ٹھیک ہے، پھر پیپلز پارٹی اسٹیئرنگ سیٹ پہ آئے، اور ہاں پیپلز پارٹی عوامی رابطہ مہم بھی چلائے، لوگوں کے مسائل بھی سنے، ہوں لوگوں کو انگیج بھی کرے، تاکہ یہ جو اس وقت کشمیر کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہے جو حکومت کے اوپر عدم اعتماد ہے، ہوں اس سے جان چھڑائی جا سکے۔ صحیح جی ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا اور بڑا کمپریہنسولی آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ دیا جس میں بہت ساری نئی چیزیں بھی ہیں۔ بٹ جسٹ آئی واز ونڈرنگ کہ کشمیر بینگ ویری سینسٹیو پلیس، تو یہ ہماری یہ اسٹیبلشمنٹ یا پنڈی والوں کی تو اس میں ہمیشہ ایک کنسنٹ رہتی ہے یا ان کی سے رہتی ہے، اس کی نیچر اسی طرح کی ہے اس پورے خطے کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا بھی اس میں ان کی بلیسنگ بھی شامل ہے؟ ان کے بغیر تو پیپلز پارٹی اتنی بڑی موو نہیں کر سکتی تھی۔ اب ڈو یو تھنک سو کہ وہ اگین وہ کہتے ہیں دے آر آن دا سیم پیج کہ ان کو ہٹانا ہے اور پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر اعظم وہاں پہ لانا ہے؟ ناصر صاحب اپنی بڑی درست نشاندہی کی ہے کہ کشمیر بڑا سینسٹیو ایریا ہے، پھر آزاد کشمیر کے اندر جس طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سٹیکس اس لحاظ سے بھی ہیں کہ وہاں کے عوام کے مسائل اتنے زیادہ نہ بڑھیں کہ حکومت کے اوپر عدم اعتماد ہو۔ آزاد کشمیر کی حکومت جو بھی آتی رہی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، افواج پاکستان کی طرف سے انہیں مکمل سپورٹ بھی ملتی رہی، اور یہ کوشش کی جاتی رہی کہ وہاں عوامی مسائل کو بھی جو ہے ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ انوار الحق صاحب میرے خیال میں یہ اعتماد کھو چکے ہیں۔ انوار الحق صاحب اس سارے معاملے کو اگر صحیح طریقے سے ٹیکل کر لیتے، اتنا بڑا رد عمل، عوامی رد عمل نہ آنے دیتے، لوگوں کو انگیج کرتے،
تو میرا خیال میں پھر شاید اس قدر حالات خراب بھی نہ ہوتے. تو شاید یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی باور کرانے میں کامیاب ہوئی ہیں کہ وہاں قیادت کی تبدیلی سے، نئی حکومت کے قیام سے، اور نئی حکومت ایک گرینڈ بیسڈ قسم کے اگر ڈائلاگ کا آغاز کرے گی تو کشمیریوں کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور ان کے جو ناجائز مطالبات اگر ہو سکتے ہیں تو ان کو بھی اس پہ مطمئن کیا جا سکتا ہے. لیکن اطمینان دلانا بہرحال حکومت کا کام ہے. لوگ اگر احتجاج بھی کریں، لوگ اپنے ملک صاحب مطالبات یہ کام تو ود ان یہ پارٹی بھی ہو سکتا تھا. اس کے لیے پیپلز پارٹی کو تھپکی دینے کی ضرورت تھی. اگر آپ سمجھتے تھے کہ انوار الحق صاحب جو ہیں شاید وہ افیکٹولی چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکے، مینیج نہیں کر سکے، حالانکہ وہاں پہ یہ تصور ہے کہ ساری چیزیں اسلام آباد ہی مینیج کرتا ہے یا پنڈی مینیج کرتا ہے، جو آپ کو ہی پتہ ہے سارا. وہ کوئی بھی چھوٹا سا کرائسس ہے وہ ہمیشہ اسلام آباد اور پنڈی کو دیکھتے ہیں کہ آپ آئیں گے اور آپ بیٹھ کے ان مسائل کو حل کریں گے. روایتی طور پر ہمیشہ ہم نے اس طرح دیکھا. شاید انوار الحق صاحب بھی اسی ہی میرا خیال متھ کا شکار ہوئے ہیں. چلے مان لیا چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی سامنے، فیئر انف، جمہوریت میں آپ یہ بندے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو وائی ناٹ فرام پی ایم ایل نواز، وائی پیپلز پارٹی؟ ایکچولی پی ایم ایل جو ہے نواز نے جو شروع میں پہلے وہ حکومت کے جو ہے انوار صاحب کے حوالے سے جو ہے ان کا اور رویہ تھا، پھر وہ بدلتا چلا گیا. اب پی ایم ایل این بھی چاہتی تھی کہ وہاں پہ حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، اور اس وقت کے جو حالات ہیں پی ایم ایل این نے یہ سمجھا کہ یہ پیپلز پارٹی اگر اس صورتحال میں سامنے آتی ہے تو پی ایم ایل این آئندہ آنے والے انتخابات پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہے. پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ عوامی طور پہ انہیں سپورٹ اگر ملے گی تو اس کا صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وہ اقتدار میں شامل نہ ہو. اسی لیے جو بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری اس بات کی کوشش میں ہے کہ یہ ملبہ سارا پیپلز پارٹی کے اوپر نہ ڈالا جائے بلکہ پی ایم ایل این کو بھی شریک اقتدار کیا جائے. لیکن پی ایم ایل چونکہ جو آئندہ عام انتخابات ہیں اس کے حوالے سے اپنی سوچ لے کے بیٹھی ہے کہ ہم اس میں جو ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو یہ سپیس ملنا پھر شروع ہوگی کہ وہ آگے آ رہے ہیں. دوسرا، پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہی تھی اس میں یہ کوشش بھی شامل تھی کہ بھئی ہم وفاق کی حکومت میں شامل نہیں ہیں لیکن ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے آزاد کشمیر کی اگر حکومت ہمیں بنانے کا موقع ملے تو ہمیں سپورٹ پی ایم ایل این کی طرف سے ہونی چاہیے. اور اب بھی کوشش ہے، ابھی حتمی طور پہ اس وقت تک تو یہ طے نہیں ہو پایا کہ پی ایم ایل این حکومت میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، نئے قائد ایوان کا انتخاب ہو جاتا ہے، تو پھر پی ایم ایل این کو مجبور کرنے کی پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ وہ کابینہ میں شامل ہوں اور حکومت کا ساتھ دیں. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا، یہ بڑا ایک دلچسپ سیناریو ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے وہاں پر ان تمام چیزوں کا، کہ یہ کشمیر کی پالیٹکس کو ہم وہاں پہ کیوں نہیں رہنے دیتے؟ اب فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں، پھر وہاں پہ پھر بندے توڑے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے وہی فارورڈ بلاک، وہی 90s کی سیاست، 80s کی سیاست، بندے توڑو، ہارس ٹریڈنگ کرو، ملا لو، پھر کر لو، اور انہی چیزوں کی وجہ سے پاکستان کا پولیٹیکل یہ سسٹم، یہ ڈیموکریٹک سسٹم کبھی بھی سٹرانگ نہیں. اور یہ بات سیاستدان پھر مظلوم بن کے آ جاتے ہیں جب یہ ان پہ کریک ڈاؤن شروع ہوتے ہیں، حکومتیں ٹوٹتی ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، دیکھیں جی ہمیں چلنے نہیں دیتے، دیکھیں جی ہمیں یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چلنے دیتی، دیکھیں جی ہمیں یہ ہماری مرضی سے ووٹ نہیں ہوتے، ہماری پارٹیاں توڑ دیتے ہیں. تو اب تو ایک دوسرے کی پارٹیاں خود توڑ رہے ہیں. یہ کبھی بھی مطلب ہے کوئی آپ دیکھیں کہ سندھ سے ایک فریال تالپور صاحبہ جاتی ہیں اور وہ کے پی کے میں وہ اے جے کے میں بیٹھ کے حکومتیں بدل دیتی ہیں. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا بلوچستان میں، ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب گئے تھے، وہ اپنے ساتھ انہوں نے وہ بنا لی تھی، باپ پارٹی بنا لی تھی. تو یہ دوسرے صوبوں کے لوگ وہ کیا فیل کرتے ہیں وانس کوئی آؤٹ سائڈر اس سے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کے لوکل پالیٹکس میں وہ یہ ٹرمائل یا کرائسس پیدا کر کے اپنی مرضی کے بندے لے آتے ہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ کشمیر کے اندر جو سیاست ہے وہ ڈیپینڈنٹ رہی ہے ہمیشہ سے وفاق کے تحت. وفاق میں جو حکومت ہوتی ہے یا وفاق کی جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ بھی اپنی وہ گروپنگ اور اپنی لابنگ کریں اور اپنی حکومت بنائیں. آپ نے دیکھا کہ یہ بات درست ہے کہ وفاق اس حد تک انٹرفیئرنس ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے حکومت بنائی، اس وقت انہوں نے قیوم خان نیازی کو فوری طور پہ وزیر اعظم منتخب کرایا، اور اس کے بعد جب ان کے پر عدم اعتماد کروا کے پھر جو ہے وہ سردار تنویر الیاس کو وزیر اعظم بنایا گیا. اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی میں دھڑے بندیاں شروع ہوئیں اور پی ٹی آئی 9 مئی کا واقعات ہوئے، اس کے بعد سے پی ٹی آئی کا پورا گروپ حکومت میں چلا گیا. یعنی وہ پی ٹی آئی میں بھی رہے لیکن انہوں نے حکومت اپنی الگ سے بنا لی. یعنی گویا انہوں نے عمران خان صاحب سے علیحدگی اختیار کر لی لیکن پاکستان تحریک انصاف میں بھی وہ موجود رہے. تو کشمیر کی سیاست اس لحاظ سے تھوڑی سی ڈفرینٹ سیاست ہے وہاں جس طرح. لیکن ملک صاحب ہم دیکھتے ہیں پہلے کے جو ماضی میں ہوا ہے اس سے تھوڑا مختلف بھی ہو رہا ہے کہ پہلے کوئی جب اسلام آباد میں تبدیلی آتی ہے تو پھر کشمیر میں تبدیلی آتی ہے. یہاں پہ اگر پی ٹی اے کے پرائم منسٹر ہیں تو پی ٹی اے کی حکومت آنی ضروری ہے، نواز شریف صاحب ہیں تو ان کی
हुकूमत आनी ज़रूरी है, यहाँ पे अगर अगर आप पीपल्स पार्टी आ जाए तो वो ले आते हैं। ये ट्रेंड है, आप नोट करें, बहुत कम ही हुआ होगा कि वहाँ पे कोई डिफरेंट पार्टी की हुकूमत रही हो। तो ये ज़रूरी होता है कि इस्लामाबाद वाले बैठे हुए जो हों वो पूरे 4 सूबों में, उनकी 5 में सूबों में हुकूमत हो, फिर भी वो चल सकेंगे, वो किसी और को बर्दाश्त नहीं। भुट्टो साहब के दौर में आपको याद होगा बलूचिस्तान की और अगर सरहद हुकूमतें तोड़ी गई थी, उन गवर्नर राज वगैरह लगाए थे, इसके बाद भी चीज़ें होती रही हैं। तो ये क्या कल्चर है ये कि इस्लामाबाद में जो बैठा है वो अपना ही वज़ीर आज़म लाएगा पूरा, या वज़ीर आला रहेगा, इसके बगैर वो समझते हो हुकूमत नहीं कर सकता। पहली बात तो मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ सियासी जमातें जमहूरी सियासी जमातें नहीं हैं। ये खुद जमहूरियत के लिए जो है वो हर वक्त राग अलापती रहती हैं, लेकिन ये अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकी। ये समझती हैं कि जहाँ इनकी पार्टी का फैसला हो, पार्टी के कायद का फैसला हो, बस सारी जमातें जो है उसके सामने मैं आपकी आमीन बात कहने। काटूं, मेरा सवाल मैं शायद उसका पूरा फ्रेम नहीं कर सका कि मेरे कहने का मतलब ये था, यहाँ पे तो नवाज लीग की हुकूमत है, नवाज लीग की हुकूमत होते हुए वहाँ पे मतलब तरीके एतमाद आ रही है और उसको पीपल्स पार्टी ला रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की कोशिश कर। दैट्स न्यू ट्रेंड कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नवाज लीग का बैठा है। इस वक्त वफाक के अंदर जो इत्तेहादी ग्रुप्स हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जो है वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, और दोनों ने मिलकर एक हुकूमत बनाई है जिसे एस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हमायत हासिल है। दूसरी तरफ अपोजिशन की बड़ी जमात जो है वो इमरान खान साहब की है जो जेर एताब है। तो इसलिए इस वक्त जो है वो खास तौर पे कहीं किसी को जैसे बलूचिस्तान में एडजस्ट किया गया, अब ये भी कहा जा रहा है कि 2.5 साल बाद जो है वहाँ पे तब्दीली आएगी और शायद जाम कमाल जो है वो वज़ीर आला वहाँ पे जो है आ सकते हैं मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। ये जो पावर शेयरिंग के फार्मूले मुख्तलिफ जगहों पे कुछ, लेकिन वो तो मेरा ख्याल एमपी भी नहीं है, जाम कमाल तो यहाँ पे वजीर है मेरा ख्याल है। हाउ कुड ही बी द चीफ मिनिस्टर? ये कोशिश की जाएगी कि जाम कमाल साहब यहाँ से वहाँ चले जाएं, वहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ें। ये इस किस्म की जो है वो अच्छा रन साहब, इससे पहले कि उन रबिया ने आपसे खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ की सियासत और उन बिलावल और उन पर भी बात करनी है, जो मुलाकात हुई मौलाना साहब की, ये कहीं पे ये एफर्ट तो नहीं हो रही कि पीपल्स पार्टी ने दबाव बढ़ाया हुआ था पिछले दिनों से, कई मुलाकातें हो रही थी, पंजाब पे दबाव था, सेंटर पे था, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उन्होंने उनको कहा कि चलें इनका थोड़ा सा ये बंदोबस्त इधर कर देते, आज़ाद कश्मीर आपको दे देते हैं, वहाँ पे साइड पे रहे फरियाल साहबा भी, और पुराने जो लिंक्स हैं, तल्लुकात हैं, मार धाड़, कई कहानियाँ आई थी फरियाल साहबा की, सारे सुनते रहे थे, मैं क्या बात डिटेल दूँ। तो उन्होंने कहा जाए जी आप भी अपना ये हिस्सा बकदर जुस्सा ले लें। कुछ इस तरह को तो नहीं हुआ, लिहाजा पीएमएल नवाज कंपैरेटिवली साइलेंट बैठी हुई है, साइड पे बैठी हुई, इतनी एक्टिव हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आपका बैठा हुआ और फील्ड मार्शल साहब के साथ भी दुनिया भर के अब दौरे किए हों, और पीपल्स पार्टी के फरियाल तालपुर साहब आएँ और तहसन चौधरी रियाज साहब आएँ और दो बैठ के पूरी हुकूमत बदल दें, और शहबाज शरीफ साहब को किसी को पता ही नहीं है या ये बेबस हैं, ये बात अक्ल में आती नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये जॉइंट एफर है, जेवी किया गया है सर, जॉइंट वेंचर है कि आप जाएं, आपको हम उधर हिस्सा दे दें, कश्मीर में जाएं, जो आपने माल पानी या चूंच गीली करनी उधर कर लें, आप ये पंजाब को स्पेयर करें तो मरियम साहब को बचाने के लिए। मेरे ख्याल में जॉइंट वेंचर है, पीपल्स पार्टी भी जो है वो उसकी तरफ से बयानात भले वो इतने खतरनाक नहीं थे कि शायद कोई रास्ते जुदा होने की बात होती, लेकिन जॉइंट वेंचर अपनी जगह पे मौजूद है कि ठीक है भाई आपको कश्मीर मिल जाएगा। उसके अगेंस्ट पीपल्स पार्टी बहुत सारी चीजों में आने वाले दिनों में आपको तावन करती हुई नजर आएगी, और जो हम देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम की बातें भी हो रही हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिस पे पीपल्स पार्टी जो है कभी कभी शिकवा या गिला शिकवा कर लेती है। तो मेरे ख्याल में जब उनको मजीद एंगेज कर लिया जाएगा तो आपको शिकवे भी कम होते नजर आएंगे। इसलिए पीएमएल-एन जो है और दूसरा पीएमएल-एन सोच के बैठी है कि ठीक है अभी कुछ अर्सा बाकी है, ये वहां पे इक़्तिदार ले लें, उसके बाद आज़ाद कश्मीर में इंतखाब होने हैं और इंतखाबात में वफाक में हुकूमत पीएमएल-एन की होगी। मुझे लगता है कि उस वक्त वहाँ पीएमएल-एन की हुकूमत कायम करने की कोशिश की जाएगी। तब तक पीपल्स पार्टी खामोश भी रहेगी, इंजॉय भी करेगी, पार्टनर भी होगी, इक़्तिदार की हिस्सा भी होगा, और कई चीजों पे उनकी खामोशी भी आपको देखने को मिलेगी।